جب ہماری زندگی ماہ رمضان کی طرف پاکیزہ گزرے گی تو ہماری موت بھی عید کی طرح خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گی۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتیم، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا یہ مختصر سا عرصہ در حقیقت ایک روحانی تربیتی ورکشاپ تھا، جس کا مقصد ہمیں اگلے 11 ماہ کے لیے تیار کرنا تھا، جو اب اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے عید کا خوبصورت تحفہ ہمیں دے کر اور زندگی بدل دینے والے چند قیمتی پیغامات چھوڑ کر ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ تو ماہ رمضان کے وہ قیمتی پیغامات کیا ہیں اور کون کون سے ہیں، آئیے ان کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، اہتمام نماز کا پیغام۔ محترم ناظرین، پورے ماہ رمضان میں ہم نے بھرپور طریقے سے مساجد کو آباد کیا۔ ہماری خواتین نے گھروں کو اپنے سجدوں سے رونق بخشی، ہمارے مردوں نے مساجد کو اپنے سجدوں سے آباد کیا۔ تو اب یہ 30 روزہ تربیتی سیشن یعنی ماہ رمضان ہمیں یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ رب کی بندگی کا یہ رشتہ اور نمازوں کا یہ تسلسل صرف ماہ رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اگلے 11 ماہ تک بھی سجدوں کی یہ رونق اور نمازوں کا یہ تسلسل برقرار رہنا چاہیے۔ اگر ماہ رمضان کے بعد خدا نخواستہ ہم سجدوں سے محروم ہو گئے یا نمازوں سے محروم ہو گئے تو اس کا مطلب ہوگا کہ ہم نے اس خدائی تربیتی ورکشاپ سے کامل فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو ماہ رمضان میں صحیح وقت گزاری اور اس میں قبولیت کا حقیقی ثبوت غیر رمضان میں نمازوں کی پابندی کرنا ہے۔ نمبر 2، تلاوت قرآن کا پیغام۔ محترم ناظرین، پورے ماہ رمضان میں ہمارا قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص اور گہرا تعلق قائم ہوا کہ دن کو ہم نے تلاوت قرآن کا اہتمام کیا اور رات کو نماز تراویح میں سماعت قرآن کا اہتمام کیا۔ تو گویا کہ ہم نے پورے 30 دن تلاوت قرآن کی مشق کی، ماہ رمضان نے ہماری تربیت کی۔ تو اب یہ 30 روزہ تربیتی سیشن یعنی ماہ رمضان ہمیں یہ پیغام اور میسج دے رہا ہے کہ ہم اگلے 11 ماہ تک بھی قرآن کریم کے ساتھ اپنے اس تعلق کو اسی طرح بحال رکھیں، یعنی تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ بہت سارے لوگ وقت کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا کہ ہم تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ تو میں آپ کو ایک مختصر اور انتہائی آسان نسخہ بتا دیتا ہوں کہ جس سے آپ سال میں بآسانی 3 قرآن کریم مکمل کر سکیں گے۔ وہ یہ کہ آپ روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 1 رکوع کی تلاوت کا اہتمام کریں، جس میں بمشکل 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں۔ اس طرح آپ کے روزانہ 5 رکوع ہوں گے، ماہانہ 150 رکوع ہوں گے اور 4 ماہ میں آپ کے 600 رکوع مکمل ہوں گے، جبکہ قرآن کریم کے مکمل رکوع 558 ہیں۔ تو گویا کہ 4 ماہ سے بھی کم وقت میں آپ کا ایک قرآن کریم مکمل ہوگا۔ تو اس طرح سال میں آپ کے 3 قرآن کریم بآسانی مکمل ہو سکتے ہیں۔ تو ماہ رمضان کا ہمیں یہ میسج اور پیغام ہے کہ ہم قرآن کریم کے ساتھ اپنے اس تعلق کو ہمیشہ بحال رکھیں، یعنی تلاوت قرآن کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے اجتناب کا پیغام۔ محترم ناظرین، ہم نے پورے ماہ رمضان میں یہ مشق کی، ماہ رمضان نے ہماری یہ تربیت کی۔ پورے ماہ رمضان میں ہم نے یہ پریکٹس کی کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، کسی کے ساتھ فراڈ یا دھوکہ نہیں کریں گے، سود خوری، شراب نوشی، حرام خوری، زناکاری، رشوت اور کرپشن جیسے سنگین جرائم اور معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے اجتناب کریں گے۔ ماہ رمضان نے ہمیں سکھایا کہ ہم اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کریں گے، اپنے اہل خانہ اور فیملی ممبرز کے ساتھ خندہ پیشانی اور فراخ دلی کا مظاہرہ کریں گے، اپنے عزیز و اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کریں گے، غرض ہے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا مکمل اہتمام کریں گے۔ تو اب یہ 30 روزہ تربیتی سیشن یعنی ماہ رمضان ہمیں یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے کہ ہم اپنی بقیہ پوری زندگی ان تمام معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے اجتناب کر کے گزاریں گے۔ تو میرے محترم ناظرین، یقین جانیے جب ہماری زندگی ماہ رمضان کی طرف پاکیزہ گزرے گی تو ہماری موت بھی عید کی طرح خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گی۔ تو رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔